ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم أما بعد اللہ رب العزت کی دی ہوئی خصوصی توفیق کی بدولت ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اس کی یاد کرنے کے لیے، اس کے دین کی باتیں سننے کے لیے، سنانے کے لیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں سر بسجود ہونے کے لیے ہم اور آپ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام کا یہاں آنا، بیٹھنا، کلام کرنا، کلام سننا اور اپنی بارگاہ عالیہ میں سر بسجود ہونا اللہ رب العزت قبول و مقبول فرمائے آمین۔ آج 1 نومبر ہے اور اس وقت دنیا کے مختلف ممالک اور علاقوں میں ایک منفرد تہوار مختلف انداز میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ تہوار ہمارے پاکستان کی تاریخ میں بالکل بھی عام نہیں تھا اور نہ ہی اس کے حوالے سے آج سے چند سال قبل تک کوئی بھی بات نہ میں نے سنی تھی نہ آپ نے سنی تھی، یعنی یہ معروف نہیں تھا۔ اگر کہیں ہوتا تھا تو نہایت ہی خاموشی سے ساتھ، نہایت ہی چھپا کر اور نہایت ہی پردے داری کے اندر اس کو منایا جاتا تھا۔ لیکن گزشتہ 3-4 سالوں سے بالخصوص اس بات کو دیکھا گیا کہ اس تہوار کو باقاعدہ طور کے اوپر ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کی زینت بنایا جا رہا ہے، اور بلکہ کہنے دیجئے کہ سوشل میڈیا کے ساتھ بعض اوقات مین اسٹریم میڈیا پر بھی اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اور جو اصل پریشان کن بات ہے جس کی وجہ سے آج ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں، ہماری جو جامعات ہیں، ان میں بالخصوص اور ہمارے جو اسکولز ہیں ان میں بھی اس حوالے سے اب باقاعدہ پروگرامز کا انعقاد ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اور نہایت ہی سرپرائزنگ بات یہ ہے کہ اس کو آفیشل کیڈر میں ڈیل کیا جا رہا ہے، یعنی اس کے اوپر باقاعدہ بڑی جامعات کے اوپر سے، یعنی جو ان کے اوپر کی سطح کے لوگ ہیں وہاں سے باقاعدہ آرڈرز اس پہ جاری ہو رہے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ طلبہ و طالبات خود اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، بلکہ باقاعدہ اس پر آرڈرز نکل رہے ہیں۔ اور ریسنٹلی کیونکہ خود میرے پاس ایک دو جامعات کے حوالے سے باقاعدہ نوٹیفیکیشنز آئے تو ہم اس کے اوپر چونکے بھی، پریشان بھی ہوئے، کیا معاملہ، پھر اس پہ تحقیق کرتے رہے تو کئی ساری چیزیں کھل کر جو ہے وہ ہمارے سامنے آئیں۔ تو اس لیے ہم نے سوچا کہ آج اس موضوع کو اپنی نشست کا ہم حصہ بناتے ہیں۔ اور یہ تہوار جو مشہور ہے وہ ہیلووین کے نام سے مشہور ہے اور جانا جاتا ہے۔ آپ میں سے اکثریت، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اس سے بہت زیادہ آگاہی نہیں رکھتے، اور یہ اچھی بات ہے۔ اور ایک بات میں ضمناً صرف آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک بزرگ تھے، وہ ایک دعا مانگا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، ایک بزرگ تھے، وہ ایک دعا مانگا کرتے تھے، اور وہ دعا یہ تھی، یا اللہ مجھے لایانی باتوں کے علم سے بھی محفوظ فرما۔ یہ بڑی خاص دعا تھی ان بزرگوں کی۔ وہ کہتے تھے یا اللہ مجھے لایانی باتیں، یعنی ایسی باتیں جو بے مقصد ہیں، جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ان کے علم سے بھی مجھے اپنی پناہ عطا فرما، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو لایانی باتیں ہوتی ہیں نا، بعض اوقات یہ خود اپنی ذات میں ایک مسئلہ ہوتی ہیں، تو اچھا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا علم نہ ہی ہو۔ لیکن کیونکہ ہم جس جگہ پر بیٹھ کر آج اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اس کے اطراف میں بے شمار مقامات ایسے ہیں جہاں پر اس محفل کا اور اس تہوار کا باقاعدہ انعقاد کیا جاتا ہے، اور میرے اور آپ کے گھروں کے بچے وہ کبھی چھپ کر اور کبھی ظاہراً ان پروگرامز میں اب شریک ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے ہم مجبور ہیں کہ ہم اس کو ایڈریس کریں اور اس کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں آپ تک پہنچا سکیں۔ اچھا جی، یہ جو ہیلووین کا تہوار ہے، یہ ہیلووین اس کہلاتا ہے، اور یہ جو مغرب میں یعنی ویسٹ میں جو اس کی تاریخ ہے وہ ہزاروں
سالوں پر محیط ہے. یہ ایسا نہیں ہے کوئی لیٹسٹ کوئی تہوار ہے جو وہاں پر آیا ہو, یہ ہزاروں سال سے موجود ہے. اور اگر آپ گوگل پہ جا کے دیکھیں تو گوگل پہ ایک ورڈ ہے جس کو آپ کہتے ہیں سوون, ٹھیک ہے نا, اس کی اسپیلنگ جو ہے وہ سیمہائن ہے, SAMHAIN, سیمہائن لکھا سیمہائن جاتا ہے, لیکن اس کی جو پروننسیشن ہے یعنی اس کو جو بولا جاتا ہے وہ اس کو سوون بولا جاتا ہے. آپ جب سوون کو جا کے لکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ تہوار, یہ جو کیلٹکس تھے جن کو ہم عرف میں سیلٹکس بھی کہتے ہیں, CELTICS, سیلٹکس ایک قوم تھی جو انڈو یورپین تھی, یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ قدیم اقوام جو قبل مسیح کے اندر موجود تھی ان میں سے ایک قوم یہ بھی تھی, سیلٹکس کی, کیلٹکس کی. ان کے ہاں یہ تہوار منایا جاتا تھا. اور یہ تہوار منتا کب تھا؟ یہ تہوار منتا تھا 31 اکتوبر کو, جو کل رات گزری ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سرد علاقے تھے, جیسے آج بھی وہاں ٹھنڈ ہوتی ہے. یہ ہمارے پاکستان ہے, اور پاکستان میں بھی ایک کراچی ہے جس میں 1 نومبر کو بھی ہمیں AC چلانے کی ضرورت ہے, ورنہ پاکستان میں بھی جو کوئٹہ وغیرہ کے علاقے ہیں وہ ٹھنڈے ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو یورپین علاقوں میں جو یہ علاقے تھے تو خاص طور پہ بڑے سرد تھے. تو ان میں ہوتا یہ تھا کہ گرمی کا اختتام ہو جاتا تھا اور سردی کے ایام شروع ہو جاتے تھے. تو یہ جو لفظ تھا ہیلووین, جس کو ہم سیمہین اصل ہم چلتے ہیں اور سوون سے پکارتے ہیں, اس کے معنی ہی ہوتے تھے موسم گرما کا اختتام, یعنی گرمی اب ختم ہو گئی, ٹھیک ہے جی, اور سردیوں کا آغاز ہو گیا 1 نومبر سے. تو کیلٹکس کا یہ عقیدہ تھا, ان کا بلیف تھا, ان کا ایمان تھا, ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ دو موسموں کو ملا رہا ہے, گرم کو ختم کر رہا ہے اور سرد کو شروع کر رہا ہے. اچھا, آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ گرمی جو ہے یہ زندگی کی علامت مانی جاتی ہے, اور سردی جو ہے یہ موت کی علامت مانی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. جب انسان زندہ ہوتا ہے تو اس کا جسم گرم ہوتا ہے, اور جو مردہ ہوتا ہے اس کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے, روح نکلنے کے بعد جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ کیونکہ یہ گرمی اور سردی کا ملاپ ہے, اس لیے اس دن مردوں اور زندوں کا بھی ملاپ ہوتا ہے. یعنی جو لوگ مر گئے, جن کی روحیں ہیں, وہ روحیں آج کے دن زندوں کی روحوں کے ساتھ ہم کلام ہوتی ہیں یا ان کے ساتھ ملتی ہیں. یہ ان کا ایک عقیدہ تھا. اچھا, اس کے لیے جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں انگریزی میں مت, اور ہماری اردو میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ دیومالائی کہانیاں. تو یہ ایک دیومالائی کہانی تھی جو ان کے ہاں مشہور تھی کہ بھئی یہ مردوں کے ملنے کا دن ہے, کہ مردے اس دن آتے ہیں اور ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. اچھا جی, اب جب کیلٹکس تھے ان کے اوپر حملہ کر دیا رومنس نے, رومیوں نے, 1 صدی میں. جب رومی ادھر آئے اور رومی ان کے اوپر غالب ہو گئے, تو رومیوں کا اپنا ایک تہوار تھا جس کا نام تھا فیرالیا, FERALIA, فیرالیا. یہ جو تہوار رومی مناتے تھے ان کی اپنی ایک تاریخ تھی, اور وہ تاریخ کیا تھی؟ ان کے ساتھ 2 مسئلے تھے. ایک مسئلہ یہ تھا کہ ان کے جو لوگ مر جاتے تھے یہ ان کی یاد میں اس دن کو منایا کرتے تھے, اور ساتھ میں ان کی ایک دیوی تھی. آپ کو پتہ نا ان کے یہاں گاڈ اور گاڈیس کا تصور ہے, یعنی جھوٹے خدا اور جھوٹی خدائیں, یا آپ ان کو اس طرح سے کہہ لیں کہ وہ مونس جس کو آپ خدا کہتے ہیں وہ ان کے یہاں موجود تھے, گاڈیسز. تو یہ جو پومونا تھی یہ ان کی ایک جھوٹی خدا تھی, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو ہے یہ فصلوں کی مہارانی یا فصلوں کی دیوی ہے, اور یہ اس کی اگر ہم پوجا کریں گے, پومونا کی عبادت کریں گے, تو ہماری فصلیں اچھی ہوں گی. ان کے یہاں یہ عقیدہ تھا. تو جب انہوں نے ان کیلٹکس کے اوپر حملہ کیا اور ان کے اوپر یہ غالب آ گئے, تو اب انہوں نے کیا کیا, اپنا تہوار ان کے تہوار سے ملا دیا, کیونکہ اب یہ غالب قوم تھے, کیلٹکس ان کے زیر سایہ تھے. تو اب یہ دونوں تہواروں کو انہوں نے ملا دیا, اور انہوں نے کہا ہم ایک دن اس طرح سے منائے کریں گے کہ جس دن آپ بھی اپنی ارواح کو پکاریں, ہم بھی اپنی ارواح کو پکاریں گے, اور اس کے ساتھ پومونا دیوی کی عبادت کیا کریں گے, تاکہ جو سردیوں کے دن شروع ہو رہے ہیں جس کے اندر عموماً کھانے پینے کی اجناس اور بالخصوص جو فصلیں ہیں وہ سردی کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں, خراب ہو جاتی ہیں, اور ان علاقوں کے اندر وہ پنپ نہیں پاتی, تو ہم دیوی کی جو بارگاہ ہے اس کے اندر کیا کریں گے, نذرانے دیں گے, تاکہ وہ ہم سے خوش ہو جائے اور ہمارے لیے ان سردی کے دنوں میں کھانے پینے کا سامان ہمیں مہیا ہوتا رہے. اب اس کے لیے انہوں نے کیا کیا, اس دیوی کو خوش کرنے کے لیے یہ کیا کرتے تھے, یہ اس سوون کے دن یہ اپنے جانوروں کو ذبح کرتے. اب جانوروں کو ذبح کرتے, ساتھ میں جو پھل فروٹ تھے وہ بھی, اس کا بھی اہتمام ہوتا,
اور رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکیوں میں جب یہ وہاں پر جمع ہوتے تو ظاہر ہے شدید ٹھنڈ ہوتی ہے، اس ٹھنڈ کے اندر رات کی تاریکیوں میں بیٹھے ہیں، تو وہ جانور جن کو یہ ذبح کرتے تھے ان جانوروں کی ہڈیوں کو جمع کرتے ہی ان کو آگ لگاتے تھے. اب ایک لفظ ہے جو آپ سب نے سنا ہوگا، بون فائر. اور یہ تو ہمارے یہاں بھی جب پارٹیز ہوتی ہیں تو ہمارے نوجوان لڑکے تو بہت زیادہ یہ بون فائر سردیوں میں اس کا اہتمام کرتے ہیں، دور دراز علاقوں میں چلے جاتے ہیں، رات کے اندھیرے میں الاؤ جلائے جاتے ہیں، اس کے گرد سب بیٹھ جاتے ہیں. اس کے اندر جو ہے بہت ساری ایسی غیر شرعی حرکات ہوتی ہے، اس میں موسیقی بھی شامل ہے، کھیل کود تماشے بھی شامل ہیں، یہ سب ہوتا ہے. تو بون فائر تو ایک ایسی رسم ہے جس کو ہمارے یہاں برا بھی نہیں مانا جاتا. بہرحال تو یہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بون فائر کی رسم وہاں پر شروع کی. یہ آگ کے الاؤ لگاتے اور اس کے گرد جمع ہوتے اور ناچ گانے کرتے اور بعض اوقات شراب نوشی بھی کرتے. اچھا، جب شراب نوشی کرتے، اس میں ضمناً ایک بات عرض کروں، شراب نوشی میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ مدہوش ہوتا ہے. ان کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا، جس طرح ہمارے ہاں بھی ایک طبقے کا یہ عقیدہ موجود ہے، میں اس پہ ایک دو جملے ابھی عرض بھی کروں گا، کہ جب بندہ مدہوش ہوتا ہے تو وہ دوسری روحانی دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے. جب بندہ مدہوش ہوتا ہے، اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، تو وہ ایک دوسری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اس کو روحانی دنیا کہتے ہیں. تو ان کے ہاں یہ بلیف بھی موجود تھا کہ جب آپ شراب نوشی کریں گے اس رات میں تو وہ جو دوسری روحیں آئیں گی ان روحوں کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہو جائے گا. اچھا، ہمارے ہاں بھی جو جھوٹے متصوفین ہیں، میں سچوں کی بات نہیں کر رہا، بالخصوص یہ جو ہمارے انٹیریئر وغیرہ کے علاقے ہیں جہاں پہ لوگوں کو تصوف کے نام پہ دھوکہ دیا جاتا ہے، تو وہاں یہ بہت زیادہ رسم عام ہے کہ وہ بھنگ پیتے ہیں، ٹھیک ہے، مزاروں اور ادھر ادھر بیٹھ کر وہ باقاعدہ نشہ کرتے ہیں، وہ افیون پیتے ہیں، وہ چرس پیتے ہیں. اور جب ان سے پوچھا جائے کہ تم یہ ساری غلیظ حرکتیں جو کہ ممنوع ہیں کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدہوشی میں ہوتے ہیں تو ادھر کسی دوسرے عالم میں ہمارا تعلق جڑ جاتا ہے. تو یہ نہایت ہی جھوٹ ہے، بکواس ہے، غیر شرعی بات ہے، قرآن و حدیث کے یکسر خلاف ہے جو متصوفین جھوٹے اس قسم کا دعویٰ کرتے ہیں. ظاہر ہے غیر شرعی کام کر کے آپ کس طرح اللہ، اس کے رسول یا کسی روحانی دنیا سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں؟ تو یہ سب جھوٹ اور بکواس ہے، ڈھکوسلا جو کرتے ہیں. اس کی بنیاد بھی ان کے ہاں موجود تھی کہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم شراب نوشی کرتے ہیں تو مدہوش ہوتے ہیں، اور مدہوش ہونے کے بعد ہم اس دنیا سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اب یہ زمانہ آگے بڑھا، یعنی بات شروع ہوئی تھی کیلٹکس سے، وہاں سے آئی رومنز میں، اور اب آپ کو پتہ ہے کہ آگے چل کے رومی امپائر جو تھی وہ کرسچن ہو گئی تھی، یعنی انہوں نے بعد میں عیسائیت کو قبول کر لیا تھا 4 صدی میں. اب جب عیسائیت نے عروج پکڑا تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، ہم ہر سال ایک گفتگو کرتے ہیں کرسمس کے موضوع پر، اور انشاءاللہ اللہ نے زندگی تو دی تو اگلے مہینے پھر ہم اس پہ بات کریں گے کہ کرسمس کا جو تہوار ہے اس کے اندر ایک رومی تہوار سیٹرنیلیا، اس کا امتزاج موجود ہے. اور یہ بنیادی طور پہ کرسمس والوں نے یعنی کرسچنز نے ان سے لیا تھا، اور رومیوں کے اندر کیونکہ وہ اب نیا مذہب عیسائیت کو قبول کر رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا، ان رومیوں کو عیسائی بنانے کے لیے اپنے اس تہوار کی وہاں پر آغاز کیا تھا، جس کو ہم کرسمس کہتے ہیں. ورنہ جیزس کی ولادت یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت 25 دسمبر نہیں ہے. ہم اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں، انشاءاللہ اگلے مہینے پھر کریں گے. اس کی اطلاعات بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ آپ نے جو افریقہ وغیرہ کے اندر کالے جادو کے حوالے سے باتیں سنی ہیں، وہ سارے معاملات بھی جو ہیلووین نائٹس ہیں اس کے اندر کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق بدروحیں باکثرت دنیا کے اندر اس دن میں آتی ہیں، تو وہ اپنا تعلق اس سے جوڑ رہے ہیں، اور اس سے جوڑ کر جو ہے وہ معاشرے میں شیطانی یعنی نیگیٹو قوتیں جو ہیں اس کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہمارے ساتھ جو ہوا، یہ تو میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا اس ہیلووین کی پوری تاریخ کا. مسئلہ جو اس وقت مجھے اور آپ کو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں ڈیلیبریٹلی جو اسلامی تہذیب کی روایات ہیں اور ہمارے تہوار ہیں ان کو پلاننگ کے ذریعے کنڈیم کیا جاتا ہے. ان کو پلاننگ کے ذریعے کنڈیم کیا جاتا ہے. یعنی اگر کسی کو پتہ لگ جائے کسی کی محفل میلاد ہے تو وہ 10 فتوے جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں، میلاد تو نہیں منانا چاہیے، اس میں یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. یعنی اس کی نیگیٹو سائڈ دکھاتے ہیں کہ اس میں یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، آپ کو بدزن کرتے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں. کسی کے ہاں کوئی اور نعت شریف کی محفل ہوتی ہے تو اس کو بدزن کیا جاتا ہے، اس میں پیسے ضائع ہوگا، اس میں تو یہ ہو گیا، اس میں تو وہ ہو گیا، اس کو بدزن کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم کہیں بھائی کسی صحابی کے جو یاد میں کوئی دن ہے وہ منایا جائے، یا بزرگوں کی یاد میں کوئی دن منایا جائے تاکہ ہم اپنے بچوں کو بچیوں کو اس کے بارے میں آگاہی دیں، تو اس کی نیگیٹو سائڈ جو ہے وہ فوراً کھول کے دکھا دی جاتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ میلاد شریف ختم ہوتا جا رہا ہے، نعت شریف کی محفلیں کم ہوتی جا رہی ہیں، بزرگان دین کے ایام کم ہوتے جا رہے ہیں، صحابہ کرام کے ایام کم ہوتے جا رہے ہیں. جب آپ اپنے بچوں کو کوئی آلٹرنیٹ دیں گے ہی نہیں تو پھر وہ کیا کریں گے؟
پھر وہ ہیلووین منائیں گے، پھر وہ ویلنٹائنس ڈے منائیں گے، پھر وہ ہیپی نیو ایئر منائیں گے. پھر ان کو تو بچوں کو تو تفریح چاہیے نا، ان کو تو کچھ آلٹرنیٹ چاہیے. جب آپ ان کو صحیح سمت سے کوئی چیز نہیں دے سکیں گے تو پھر وہ غلط سمتوں کے اندر جانا شروع ہوں گے، اور اس کا نتیجہ جو میں اور آپ بھگت رہے ہیں. ہماری جامعات میں میلاد شریف کی محفل کرانا ایک مصیبت کا کام ہوتا ہے. جو لوگ مخلصانہ کوشش کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو اداروں سے اجازت لینے کی کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. ہماری جامعات اور اسکولز کے اندر کوئی اور دینی پروگرام ہو، ابھی غزہ کے حوالے سے جو حالات پوری دنیا کو معلوم ہے، غزہ کے حوالے سے جب ہم نے کچھ جامعات میں رابطہ کیا کہ بھئی آپ اس میں کچھ ایسے پروگرامز کو انعقاد کریں جہاں پہ ہم غزہ کے حوالے سے انفارمیشن تو پھیلائیں، لوگوں کو آگاہی تو دیں، ان کو انفارم تو کریں ہو کیا رہا ہے. تو جناب اسٹرکٹلی منع کر دیا گیا کہ ہم اپنے اداروں کو اس قسم کی کسی بھی محفل کے انعقاد کے لیے صحیح نہیں سمجھتے. علاقے ہمارے ادارے کے بچوں کے لیے صحیح نہیں ہے، لیکن ہیلووین پارٹیز کے لیے یونیورسٹی صحیح ہیں، ہیلووین پارٹیز کے لیے اسکول صحیح ہیں، ہیلووین پارٹیز کے لیے کالجز میں انعقاد ہو رہا ہے. ان تمام چیزوں کے لیے تمام جامعات اور تمام اسکولز اپنے دروازے کھولتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ، اس کا رسول، دین، تعلیمات، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم جس بارے میں فکر مند ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جو ہزاروں روپے دے کر بلکہ لاکھوں روپے دے کر اپنے بچوں کو ان اداروں میں بھیج رہے ہیں، تو کیا کافر بنانے کے لیے بھیج رہے ہیں؟ کیا ان کو ہیلووین پارٹیز میں شیطان کی پوجائیں کروانے کے لیے بھیج رہے ہیں؟ کیا ان کو شرابی اور نشہ آور اشیاء کا استعمال کروانے کے لیے بھیج رہے ہیں؟ کیا ان کو چرسی اور موالی اور بھنگ اور افیون پینے والا بنانے کے لیے بھیج رہے ہیں؟ جس طرح سے آج ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے، تو کیا اتنا پیسہ ہم اس کام کے لیے خرچ کر رہے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ میں اور آپ سوچیں، اور بینگ اے کسٹوڈین اور بینگ اے کلائنٹ ہم ان کو یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو مکمل طور پہ بند کریں. ہم اپنا بچہ آپ کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، اس کو ناچو گویہ اور شیطان کا پجاری بنانے کے لیے بالکل نہیں بھیجتے. پھر دوسری طرف جو ہمیں کرنے کے کام ہے، کیونکہ ہمارا وقت بالکل تنگ ہو گیا ہے، کرنے کے کام ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اپنے بچوں اور بچیوں کو مساجد سے جوڑیں. یہ جو دروس ہوتے ہیں، جو دین کی باتیں ہوتی ہیں، ان سے جوڑیں. ہمارے ہاں بچے تو پھر جمعے والے دن آ جاتے ہیں، ہمارے ہاں بچیوں کی تعلیم اور تربیت کا کوئی اہتمام ہی نہیں ہے، کوئی اہتمام نہیں ہے. آپ کراچی کی جو 400-500 جتنی مساجد آپ اس میں جا کے دیکھ لیں، بمشکل 10 مساجد بھی آپ کو ایسی نہیں ملیں گی جس میں باقاعدہ خواتین کے لیے پردے میں دروس کو اٹینڈ کرنے کا کوئی اہتمام ہو. یہاں تو پھر آ کر جب ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں، ساتھ جمع ہوتے ہیں، تو اس کان سے سن کر جب اس سے نکالتے ہیں نا، تو ایک آدھ بات غلطی سے اٹک ہی جاتی ہے دماغ میں، کچھ تو شرم آئی جاتی ہے، یار سنا تھا یہ اچھی بات ہے ہی نہیں. ان کے کانوں تک تو کوئی آواز ہی نہیں جاتی، ان تک تو کوئی پیغام ہی نہیں جاتا، ان تک تو کوئی میسج ہی نہیں جاتا. گھروں میں کوئی ایسی تقریب نہیں ہوتی جس میں خواتین کی تربیت کے حوالے سے ہم کوئی کام کریں. اچھا، زیادہ سے زیادہ بہت شاذ، یعنی آپ سمجھ لیں 100 میں سے 2 گھر اگر وہ میلاد شریف کی محفل کراتے ہیں تو اس میں بھی فقط نعتیں ہوتی ہیں جس کے اندر وہ سب جھوم جھوم کے نعتیں پڑھتی ہیں، اس کے بعد اٹھ کے چلی جاتی ہیں. ان کو کچھ نہیں پتا شوہر کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، ساس سسر کے حقوق کیا ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق کیا ہیں، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، ان کو کچھ نہیں پتا. بس وہ اس پروگرام میں بھی سج دھج کے بیٹھ گئی اور اٹھ کے چلی گئیں. ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ اور یہ جتنے ایسے تہوار ہیں، جتنے ایسے پروگرام ہیں، آپ یقین مانیں اس میں جا کے چیک کر لیجئے گا، لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کی شمولیت ہو رہی ہے. جو ہماری بچیاں ہیں گھروں کی، وہ ان تہواروں میں بڑھ بڑھ کر حصہ لے رہی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بچیاں اس میں آگے بڑھتی ہیں تو پھر جو اوباش قسم کے نوجوان ہیں ان کو موقع ملتا ہے، پھر وہ ہر وہ حرام کاری وہاں پر کرتے ہیں جس کا ان کو موقع میسر آتا ہے، اور پھر حالات جو ہے وہ بگڑتے جا رہے ہیں اور مزید بگڑتے جائیں گے. اپنے گھروں کی بچیوں کی فکر کریں، خواتین کی فکر کریں، ان میں احساس اجاگر کریں اور ان خرافات کے بارے میں آگاہی فراہم کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو متبادل کے طور کے اوپر ذکر کی محفلیں، درس و تدریس کی محفلیں، میلاد شریف کی محفلیں، ان کا انعقاد کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ایسی بیٹھکوں کا بھی انتظام کریں جس میں ہنسی مذاق بھی ہو، کھیل کود بھی ہو، لیکن ساتھ میں کچھ علماء موجود ہوں جو ان سے باتوں باتوں میں کچھ دین کی بات کریں، کچھ تربیت کی بات کریں، کچھ اصلاح کی بات کریں، تاکہ ہنستے کھیلتے ان کی ذہن سازی ہو، ان کی فکری تربیت ہو، ان کی نظریاتی تربیت ہو، اور ان میں یہ شعور اجاگر ہو کہ ہمارے اوپر جو مغربی تہذیب کی الغار ہے، ہمیں اس سے کیسے اپنا بھی بچاؤ کرنا ہے اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کا بھی بچاؤ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں پر ہمیں آگاہی حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ایسے خرافات کا سدباب کرنے کی اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.